کہ آج بھی ہم جب ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایکیڈیمیا جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا. فیلڈ پہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں اور کتابوں میں کچھ اور چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. کہ ہمارے اوپر آج سے 150-200 سال پہلے گوروں نے حکومت کی اور گورے جاتے ہوئے اچھے ادارے چھوڑ گئے جو کہ عربز کے پاس نہیں تھے. ہمارے پاس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ہمارے پاس یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ہمارے پاس آئی کیپ، ہمارے پاس آئی سی ایم اے، ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس. یہ سب ادارے گورے نے اس وقت بنائے تھے جو کہ ایشیا کے نصیب میں آ گئے اور عرب کے نصیب میں نہیں آئے. بل گیٹس کا دور ہے، یہ ایلان مسک کا دور ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے علم کی بنیاد پر دنیا کو امپریس کیا. رائٹ، ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں جو ہم نے پہنی ہوئی ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، سب انہی کی دی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب. ٹاک آف دا ویک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایز یوزول ہمارے گیسٹ اشفاق احمد صاحب ہیں. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا ہمارے ریجنل یعنی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ بیسیکلی ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، ہمارا اسٹرکچر کیوں نہیں ٹھیک ہوتا اور ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ ریزالو کیوں نہیں ہوتے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں 75 سالوں کے بعد بھی. تو اس کے اوپر بہت اچھی انسائٹ جو تھی وہ اشفاق صاحب نے دی. آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم پرٹیکولرلی پاکستان کے انٹرنل پرابلمس کے اوپر جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیوں ہم پروگرس کا جو گراف ہمارا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ایون جو ہمارے ہی جیسے کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے، جیسے انڈیا ہے، وہ پروگرس کا گراف ہمارا اوپر جانے کی بجائے نیچے کیوں آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، ہمارے پاس اسکلس کی کمی ہے، ہمارے پاس ریسورس کی کمی ہے؟ واٹ از دیٹ؟ کیونکہ ہم سے بھی بہت سارے غریب کنٹریز جو ہیں ایٹ لیسٹ ان کا پروگرس کا جو گراف ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، نظر آتا ہے. آپ خود دیکھتے ہوں گے کئی دفعہ نظر آتا ہے. تو وائی اٹ از ود پاکستان. جی السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. پاکستان کے مسائل اور آپ کا نقطۂ نظر. آپ کو پتہ ہے ہمارا نقطۂ نظر ہمیشہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہمیں میرا خیال ہے اس نیکسٹ لیول پر جانے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا بہت ڈسکس ہوا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے، کیا ایسا ہونا صحیح ہے، کیا ایسا ہونا صحیح نہیں ہے. ہم کیوں کی طرف نہیں گئے. جب آپ کیوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ بلیمنگ مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر آتے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے. تو میرے نزدیک ہمارے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ کلچرل ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا، اور وہ کلچرل ایشوز ہونے کی وجہ سے آپ کو کامن نظر آتے ہیں امنگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، رائٹ. لیکن پھر کچھ ہمارے اسپیسیفک ایشوز بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم کئی جگہوں پر اپنے آپ کو بنگلہ دیش یا انڈیا سے پیچھے سمجھنے لگے ہیں کہ ہم ان سے بھی شاید پیچھے رہنے لگے ہیں، رائٹ. ہاں. اب آپ اس کا ہمیں دیکھیں، ہمارے ہاں جو پچھلے 70 سال سے صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز اور یا حکمران یا جو بھی پولیٹیشن کے علاوہ جو بھی حکمران ہیں وہ ذمہ دار ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شاید ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اتنا ایزی مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ بینگ اے سائیکیٹرسٹ اس چیز کو جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل وقت انسان پہ تب ہوتا ہے جب وہ ہر چیز کا اپنے آپ کو بلیم دینے لگتا ہے، رائٹ. زیادہ سینسٹیو، اوور سینسٹیو ہو کے اپنے آپ کو بلیم دیتا ہے، رائٹ. وہ شخص بڑا خوش رہتا ہے جو کسی بھی حالات کی ذمہ داری کسی پر ڈال دیتا ہے، رائٹ. تو اچھا کیا ہے؟ اب میں دیکھیں یہ کیس ٹو کیس ہے، لیکن بہترین کیا لوگوں پہ میرے خیال میں ایک بیلنس اپروچ ہے کہ جو آپ کا پارٹ ہے آپ اس کو فکس کریں، جو دوسروں کا پارٹ ہے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. جب آپ اپنا پارٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا، پھر آپ کو واقعی پتہ لگے گا کہ کون سا دوسرا ذمہ دار ہے، کون سا دوسرا. اگر میں نہیں سمجھتا کہ خدا کی ذات کسی قوم کو مشکل میں مسلسل رکھتی ہے جو 70 سال سے ایک ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہو اور وہ ایشو حل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن میں کہیں پر غلطی ہے، ہم کہیں پر مسٹیک کر رہے ہیں بہت بڑی. ہم دنیا کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکے. آج آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ نالج وائز، انجینئرنگ وائز، ویژن وائز، ایون کنسٹرکشن انڈسٹری لے لیں، انجینئرنگ لے لیں، اس میں پاکستان جو ہے وہ جو جو مڈل ایسٹ کے اسلامک کنٹریز ہیں ان میں کیوں آگے؟ ایک کویسچن ہے، کیوں آگے؟
آپ کو یہ اسکلز ان کے بہتر ہیں, اسکل سیٹ انفارمیشن بہتری ہے. اب یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ ہماری اسکلز بہتر ہیں, تو آپ پھر اگلے اسٹیپ پہ جائیں, کیوں بہتر ہے. جب آپ کیوں سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہماری ایجوکیشن بہتر ہے. جب آپ کہیں گے کہ ہاں ہماری ایجوکیشن بہتر ہے, نہیں مجھے لگتا ہے ایجوکیشن تو بہتر نہیں ہے. نہیں ہے, ایجوکیشن کی بیس پہ ہی آپ کہتے ہیں نا ہمارے الیکٹریکل انجینئرز ہیں, نہیں, پائلٹس ہیں. اب مجھے لگتا ہے دا سروائیول موڈ جو ہمارا ہے, مثلاً ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آج بھی ہم جب ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایکیڈیمیا جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا, فیلڈ پہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں اور کتابوں میں کچھ اور چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سکسیزفل کیوں ہے, بیکاز ہی ہیز ٹو سروائیو. اس کو سروائیول موڈ میں جانا پڑتا ہے, اور جب وہ سروائیول موڈ میں جاتا ہے تو وہ اپنی ایفرٹس کو بہت زیادہ, کیونکہ اس کے پاس کچھ اور مطلب وہ اگر آپ ڈگری دیکھ لیں ہماری کیا ویلیو ہے دنیا میں, کوئی ویلیو نہیں ہے ڈگری کی پاکستان میں. ہاں, اسکل سیٹ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ بیسٹ فار یور سیلف, کہ آپ اس اپنے اسکل سیٹ کو جو ہے وہ بہتر کر لیں, آپ اپنے اسکلس کی بنیاد کے اوپر کوئی جاب کر لیں یا کوئی اور چیزیں جو ایکوائر کر لیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ ریزن ہے, لیکن ہم کیونکہ اس وقت کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کو مڈل ایسٹ کے ساتھ, رائٹ. تو مڈل ایسٹ میں جتنی بھی ٹیکنیکل سروسز پچھلے 30-40 سال سے پاکستانیز نے دی ہیں وہ ناقابل بیان ہے, بہت زبردست. یعنی ایمریٹس ایئر لائن کو PIA نے سیٹ اپ کیا, رائٹ. مڈل ایسٹ کا بینکنگ سٹرکچر سارا پاکستانیز نے بنایا. اب کویسچن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اسکل سیٹ کہاں سے آ گیا. اس لیے آیا کہ ہمارے اوپر آج سے 150-200 سال پہلے گوروں نے حکومت کی, اور گورے جاتے ہوئے اچھے ادارے چھوڑ گئے جو کہ عربز کے پاس نہیں تھے. ہمارے پاس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, ہمارے پاس یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, ہمارے پاس ICAP, ہمارے پاس ICMA, ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس. یہ سب ادارے گورے نے اس وقت بنائے تھے جو کہ ایشیا کے نصیب میں آ گئے اور عرب کے نصیب میں نہیں آئے. تو ہمارا یہ جو پلس پوائنٹ ہے یہ بھی کسی کی دین ہے, ورنہ شاید ہم آج بھی وہ درباروں کی طرح, وہ جو سلام ہوتا تھا, اگر وہ گورے ہم پر قابض نہ ہوتے تو شاید وہی درباری سلام اور وہی چل رہا ہوتا. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ یہ انڈسٹریلائزیشن اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب یورپ جو تھا وہ اس ریجن میں انٹر ہوا تھا, رائٹ. ہم ایک بات کو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ انڈسٹریلائزیشن نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا, اور دنیا جو انڈسٹریلائزیشن کی جو ورلڈ ہے وہ اتنی ٹف ورلڈ ہے کہ اگر پاکستان اپنے حالات ٹھیک کرنے کے بعد کی پکچر دیکھے تو وہ شاید اس چیز پہ راضی ہو جائے کہ ہم اسی حال میں ٹھیک ہیں, رائٹ. تو اب ایک چیز یہاں سے پروو ہو گئی ہماری اس ڈسکشن سے کہ پہلی تو ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے, کہ ہم لیٹ سے یورپ بننا چاہتے ہیں, امریکہ بننا چاہتے ہیں, یا امریکہ کی طرح کا ایک ڈسپلنڈ کنٹری بننا چاہتے ہیں, تو ان کی عوام کتنا کام کر رہی ہے. ان کی عوام اس لیول پہ, یہ چنگیز خان کا دور نہیں ہے, یہ بل گیٹس کا دور ہے, یہ ایلان مسک کا دور ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے علم کی بنیاد پر دنیا کو امپریس کیا ہے, رائٹ. ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں جو ہم نے پہنی ہوئی ہیں, یہ جو ٹیکنالوجی ہے, سب انہی کی دی ہوئی ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کارپوریٹ اور انڈسٹریل ورلڈ کے اندر فٹ آتے ہیں, اور اگر ہم فٹ آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر میں آپ اس ڈسکشن میں ہم ہارڈلی ایک چیز ہائی لائٹ کر پائیں گے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن کا بڑا چنک ہے وہ پنجاب سے, اور پنجاب کے لوگوں کی جو بائی نیچر ہسٹری ہے وہ زمینداری سے جڑی ہوئی ہے, اور زمیندارہ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک قسم کا علم مانگتا ہے کہ آپ نے بیج لگانا ہے, فصل لگانی ہے, بارش ہونی ہے, فصل ہونی ہے, آپ نے بیچ لینی ہے. یہ را مٹیریل کی پروڈکشن کا ہے. اس کے نیکسٹ اسٹیپ انڈسٹریلائزیشن میں آ جاتا ہے کہ آپ اس کو مزید گریڈیشن کریں, پیکنگ کریں اس کو. تو ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انڈسٹریل نہیں ہے مائنڈ سیٹ. کراچی میں دیکھیں تو وہ سی پورٹ تھا, وہاں پہ آپ شروع میں دیکھیں اب جو بینکنگ کے ہمارے ہیڈ آفیسز کراچی میں کیوں ہیں, ہماری ایون اچھا ڈرامہ کراچی سے کیوں پروڈیوس ہوتا ہے, کہ وہاں پر آرگنائزیشنل بیہیویئر زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب کے لوگ بیکورڈ ہیں, پنجاب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے لوگ پینڈو ہیں, نہیں, پنجاب کے لوگوں کا ایک سکل سیٹ, اپنا سکل سیٹ ہے, رائٹ. کراچی کے لوگوں کا اپنا ایک سکل سیٹ ہے. دیکھیں آج
یورپ میں بہت سے سپر سٹورز خالی ہوئے پڑے ہیں بیکاز ان کے پاس فوڈ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی ویدر کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں. فوڈ دنیا کو سپلائی کرنا ایک بہت بڑا اسکل سیٹ ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پنجاب میں گرین ریولوشن لے کر آتے اور پنجابیوں کا جو اسکل سیٹ تھا ان کو اس کے لیے یوز کرتے، اور ہمارے کنٹری کے جو دوسرے پروونسز ہیں جن کا اسکل سیٹ انڈسٹریلائزیشن ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے. آپ ایون ہماری پرسنل لائف میں دیکھ لیں، ہم پنجابی آرگنائزیشنل بیہیویئر میں آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں. ہم سے وہ نیت ہماری ٹھیک ہوتی ہے، ہم سے وہ پرفارم نہیں ہو سکتا. ہاں ہم ایز این انڈیویجول بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، رائٹ. اب یہ چیلنج پاکستان میں کیوں ہے؟ انڈیا میں بھی تو پنجاب ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں میں خاص طور پہ جو پنجاب کا سیٹ آف پاپولیشن ہے اس میں آپ کے خیال میں ٹیم ورک جو ہے یا ٹیم مینجمنٹ جو ہے یا آرگنائزیشنل بیہیویئر جو ہے وہ اکٹھے مل کے کام کرنے والا بیہیویئر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ پنجاب کے لوگ اون کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ اپنی فرینڈشپ کو اون کرتے ہیں. وہ اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اون کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں یہ امریکن سسٹم پسند نہیں ہے. اکثر وہ اوائڈ کرتے ہیں. دے آر گڈ ان سرونگ. وہ انڈیویجولی سکسیزفل ہیں اس لیے کہ زمین کے انہوں نے ٹکڑے اون کیے ہیں، رائٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب انڈیا میں آ جائیں تو ادھر بھی پنجاب ہے تو پھر، لیکن وہاں پر انڈیا کا یہ چیلنج اس لیے کم ہے کہ وہاں پر ایک پنجاب ان کے 27-28 پروونسز میں ایک چھوٹا سا پارٹ بن جاتا ہے. ہمارے یہاں پنجاب جو ہے وہ بڑا پارٹ بن گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اسی پروپورشن سے لوگ آپ کے بڑے اداروں میں آتے ہیں، پالیسی میکنگ اداروں میں آتے ہیں. تو جب ان کی ٹریننگ جو دنیا آج کل چل رہی ہے، جس طرح امریکہ میں کانگریس چل رہی ہے، جس طرح دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے جو اس وقت انڈسٹریلائزیشن اور انٹرپرینیورشپ اور آرگنائزیشن بیہیویئر پہ کام کر رہے ہیں، ہم بیکاز آف لیک آف ٹریننگ اور بیکاز آف آور ڈفرنٹ اسکل سیٹ اس میں پورے نہیں آتے، رائٹ. پھر اس میں ہمارے چونکہ کمپنیوں میں، انڈسٹریز میں پنجاب کی تعداد بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں ایون پنجاب کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کا جو باڈی اسٹرکچر ہے، ان کی جو فٹنس ہے، وہ بائی نیچر، کیونکہ وہ گندم کھاتے ہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں کسی چیز میں ان کا اسکل سیٹ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ والا چیلنج ہم ریزالو کریں تو ہمیں نمبر 1 یا تو ہم پنجاب کے لیے اسپیشل ٹریننگ پروگرام کریں. مینجمنٹ کے انسٹیٹیوشن جو کہ انڈیا میں 60s میں کھل گئے تھے، پاکستان میں وہ مینجمنٹ کا کوئی ٹاپ لیول کا انسٹیٹیوشن نہیں کھل سکا، اس لیے کہ ہم ابھی تک گلوبل ویژن کو سمجھ ہی نہیں پائے. ہم صرف اسی چیز میں اسٹک ہیں کہ ہمارے حالات کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، رائٹ. اس سے آگے ہماری سوچ جا ہی نہیں رہی. حالانکہ انہی 70 سالوں میں یہاں پر بڑے بڑے کامیاب لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہی حالات میں ٹاپرز پیدا ہوئے ہیں، انہی حالات میں ریکارڈ بریکرز پیدا ہوئے ہیں. وہ کیسے ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وی آر دا بیسٹ انڈیویجولس بٹ وی مے بی دا ورسٹ ٹیم پلیئرس. ہمارے اندر انکلوسیونیس نہیں ہے، ٹیم پلیئر نہیں ہے، ہم آرگنائزیشن پسند بھی نہیں کرتے. دیکھیں ون مین شو جو ہے ہمیں بڑا پسند آتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. اور سم ٹائمز ہم لوگوں کو وہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یس دے آر کیپیبل آف ہینڈلنگ سم تھنگ جو آپ ان کو دے رہے ہیں. وہ ٹرسٹ ہمارا لیک کرتا ہے. پھر دین اگین آپ جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا ایک تو ٹرسٹ لیک کر گیا، دوسرا آپ کو لگا کہ یہ میرا کوئی کلائنٹ ہی نہ لے کے بھاگ جائے. تیسری بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ کلائنٹ تو لے کے بھاگ جائے گا، اس نے اگر میرا کام خراب کر دیا تو کیا ہو جائے گا. وہ اسی لیے کہ جب آپ کو اپنی اسکلز پر ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ اپنے اتنے پارٹ کو اون کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو صرف یہی ہے، اس کو کوئی لے نہ جائے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے لوگ جب کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ زیادہ تر لوگوں کو اوپر اس لیے نہیں آنے دیتے کیونکہ ان بیچاروں کا اپنا اسکل سیٹ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ کا اسکل سیٹ گلوبل ہوگا نا تو آپ لوگوں کو انکریج کریں گے، آپ لوگوں کو اوپر لائیں گے، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، آپ لوگوں کو فری اسپیس دیں گے. یہ چیز آپ کو ہمارے ہر صوبے کا ایک الگ اسکل سیٹ ہے. آپ کے پی کے لوگ دیکھیں، وہ بڑے ہارڈ ورکر ہیں، وہ ان میں بھی آرگنائزیشن بیہیویئر اتنا نہیں ہے لیکن وہ بڑی جلدی اڈاپٹ کر جاتے ہیں، رائٹ. تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ کافی بزنس میں سکسیزفل ہو رہے ہیں. کراچی میں سے کچھ ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اب پنجاب کے لوگوں کی، اگین ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، ان کا اسکل سیٹ جو ہے، جو ان کو خدا نے زبردست صلاحیت دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس گرین فیلڈز ہیں. اور اب تو آپ دیکھیں نا ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں، ابھی بھی آپ پلین پہ ٹریول کریں کراچی اور جاتے ہوئے اتنی زمین پڑی ہوئی ہے، وہ بہت ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ
ہاں یہ آپ کہہ لیں کہ ان جگہوں پہ، اور یہ بھی ایک پاپولیشن فیکٹر کی وجہ سے ظاہر ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، ایک اور ہمارا بہت بڑا ایشو جو پاپولیشن فیکٹر ہے. لیکن بات کو سم اپ کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، یا تو پنجاب میں گرین ریولوشن لے کر آئیں، سبسڈیز دیں، ایک زبردست پروگرام بنائیں کہ پنجاب کے لوگ دوبارہ سے انگیج ہو جائیں زمینداری میں، اوکے اور یا مینجمنٹ کے انسٹیٹیوشن بنائیں اور ان کا اسکل سیٹ جو ہے فوری طور پر امپروو چینج کیا کریں. جائے. آپ دیکھیں گے بہت سارے پنجاب کے لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد، دنیا کے بہت بہت بڑے اداروں میں کام کرنے کے بعد، آخر میں آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ پھر زمینداری کی طرف چلے جاتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں. وہ کیوں؟ کہ وہ ان کی ہر روٹ ہے. ایک دو جنریشن کے پیچھے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زمیندار ہے، روٹ. رائٹ. تو یہ ایک چیلنج آج ہم نے پاکستان کا، یہ میں اس کو ایشو نہیں کہوں گا، اس کو چیلنج کہوں گا، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار ہائی لائٹنگ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اشفاق، جیسے اشفاق نے بتایا کہ بیسیکلی ہمیں لوگوں کے اسکل جو سیٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جیسے پنجاب کی انہوں نے مثال دی ہے، پنجاب کے لوگوں کو آرگنائزیشنل بیہیویئرز اور مینجمنٹ اسکلس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا. دس از ون، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں نہیں ابھی تک چینج ہو سکے، ہمارا پروگریس کا جو کرو ہے وہ یا جو گراف ہے وہ اوپر کیوں نہیں جا رہا، وہ نیچے کو کیوں آتا. سو اگر ہم اپنے اسکلس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور اپنے ٹیمس میں اگر ہم اپنے کانفیڈنس کو بڑھا سکیں کہ ہم ٹیم پلیئرس بھی ہیں اور ٹیمس کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو ہم زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں. اپنا اور پہ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.